الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کا اجلاس اختتام پذیر۔ ملک و ملت کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں اہم فیصلے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کے حالیہ اجلاس میں ملک اور ملت کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد متعدد اہم فیصلے کیے گئے۔ ان فیصلوں کا تعلق بالخصوص بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے ہجومی تشدد، مساجد و مدارس کے خلاف انہدامی کارروائیوں، مسلمانوں کے مکانات اور آبادیوں پر بلڈوزر کارروائیوں، سرکاری تقریبات، اسکولوں اور امداد یافتہ مدارس میں وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کی کوششوں، مختلف ریاستوں میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی پیش رفت اور کمال مولا مسجد بھوجشالہ کے بارے میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے سے ہے۔ مجلس عاملہ نے ملک و ملت کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے زیر انتظام ریاستوں میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، مساجد، مدارس، قبرستانوں، پرسنل لا، بنیادی حقوق، بلکہ ان کے ایمان و عقیدے تک مسلسل حملوں کی زد میں ہیں۔ پورے ملک میں نفرت، تعصب اور فرقہ وارانہ کشیدگی کی فضا منظم انداز میں پروان چڑھائی جا رہی ہے۔ افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ اس ماحول کو ہوا دینے میں خود بی جے پی کے اعلیٰ عہدیداران بلکہ خود حکومت کے ذمہ داران بھی پیش دکھائی دیتے ہیں، جبکہ نفرت انگیز تقاریر اور اشتعال انگیزی کے خلاف کوئی مؤثر قانونی کارروائی نہیں کی جاتی۔ مجلس عاملہ نے اس معاملے پر بھی افسوس ظاہر کیا کہ ملت کی جان و مال، عزت و آبرو اور دین و ایمان پر ہونے والے منصوبہ بند حملوں کے باوجود سیکولر سیاسی جماعتوں کی مجرمانہ خاموشی برقرار ہے، گویا مسلمان محض ایک ووٹ بینک بن کر رہ گئے ہیں۔ مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا کہ ملت کی بگڑتی ہوئی صورتحال، فرقہ وارانہ کشیدگی اور بنیادی حقوق کی پامالی کے حوالے سے ایک جامع دستاویز تیار کر کے شائع کی جائے گی تاکہ ملک کے باشعور، انصاف پسند اور جمہوری اقدار کے حامل طبقات کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا سکے۔ بورڈ نے واضح کیا کہ ملک کی دوسری بڑی اکثریت کے حقوق کی پامالی صرف ایک طبقے کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے اثرات ملک کی جمہوری ساخت، سماجی ہم آہنگی اور ترقیاتی عمل پر بھی براہ راست مرتب ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے پورے ملک کا نقصان ہے۔ کمال مولا مسجد مقدمے کے سلسلے میں مجلس عاملہ نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ تاریخی شواہد، ریونیو ریکارڈ، نوآبادیاتی دور کے سرکاری دستاویزات اور صدیوں پر محیط مسلم عبادتی روایت کے منافی ہے۔ مزید برآں یہ فیصلہ عبادت گاہوں سے متعلق قانون کی روح سے بھی متصادم ہے۔ مجلس عاملہ نے اس بات کا خیر مقدم کیا کہ کمال مولا مسجد کمیٹی نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور طے کیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس قانونی جدوجہد میں مسجد کمیٹی کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ مجلس عاملہ نے وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کی کوششوں کو دستور ہند کی دفعہ 25 سے متصادم قرار دیا۔ بورڈ نے واضح کیا کہ اگر مرکزی حکومت اس سلسلے میں کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے ذریعے تمام شہریوں یا اسکولی طلبہ پر وندے ماترم پڑھنا لازم کیا جاتا ہے تو بورڈ اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرے گا۔ اسی طرح مغربی بنگال حکومت کی جانب سے اسکولوں اور سرکاری امداد یافتہ و منظور شدہ مدارس میں وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کے فیصلے کو بھی مجلس عاملہ نے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے بیجوئے ایمونیل بنام ریاست کیرالہ 1986 کے منافی قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ اسے فوراً واپس لیا جائے۔ مجلس عاملہ نے کلکتہ ہائی کورٹ کے اس عبوری فیصلے کا خیر مقدم کیا جس میں مدارس میں وندے ماترم گانے کی حکومتی ہدایت پر روک لگا دی گئی۔ عدالت نے ابتدائی طور پر مانا ہے کہ اقلیتی برادری کے مذہبی عقائد اور احساسات کو نظر انداز کرتے ہوئے مدارس میں وندے ماترم گانا لازمی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی مدرسہ یا طالب علم ایسا نہ کرے تو اس کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی۔ مجلس عاملہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وندے ماترم ایک شرکیہ گیت ہے جس کے بعض مضامین مسلمانوں کے عقیدہ توحید سے متصادم ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے اس کا پڑھنا شرعاً درست نہیں۔ بورڈ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ رواداری کے ساتھ اور حب الوطنی کے نام پر اپنی ایمان و عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ مجلس عاملہ نے بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں یونیفارم سول کوڈ کے نام پر جاری قانون سازی کی کوششوں پر بھی شدید تشویش ظاہر کی۔ اجلاس میں کہا گیا کہ اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد اب آسام، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر میں بھی یو سی سی کے نفاذ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بورڈ نے واضح کیا کہ یونیفارم سول کوڈ کوئی ایسا حکم نہیں جسے عدالتیں نافذ کرنے کی پابند ہوں، بلکہ دستور کے غیر لازمی رہنما اصول ہے۔ مزید یہ کہ یو سی سی کا جبری نفاذ دستور ہند کی دفعہ 25 میں دی گئی مذہبی آزادی سے متصادم اور ملک کے کثرت پسند و متنوع سماجی ڈھانچے کے خلاف ہے۔
مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا کہ جس طرح بورڈ نے اتراکھنڈ حکومت کے UCC قانون کو نینی تال ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اسی طرح دیگر ریاستوں میں بھی ایسے قوانین کے خلاف قانونی چارہ کی جائے گی۔ مجلس عاملہ نے یہ بھی طے کیا کہ مسلمانوں کی سماجی اور سیاسی طور پر حاشیے پر دھکیلنے، دستوری تقاضوں کی پامالی، نفرت و عداوت کے فروغ، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو پر حملوں اور مساجد و مدارس کے نظام کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ملک کے انصاف پسند، جمہوریت پسند اور امن پسند عناصر کو ساتھ لے کر ایک ملک گیر تحریک شروع کرے گا۔ اس مقصد کے لیے ایک مجلس عمل تشکیل دی جا رہی ہے۔ اجلاس کی صدارت صدر بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی اور نظامت کے فرائض جنرل سیکریٹری بورڈ مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے انجام دیے۔ اجلاس میں ملک کے طول و عرض سے ارکان عاملہ نے شرکت فرمائی، جن میں بطور خاص نائبین صدور مولانا ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند مولانا عبید اللہ خان اعظمی، سابق ممبر پارلیمنٹ جناب سید سعادت اللہ حسینی امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا اصغر علی امام مہدی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث، سیکریٹریز مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی، مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی، قومی ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، سینئر ایڈوکیٹس جناب یوسف حاتم مچھالہ، جناب MR شمشاد، ویمن ونگ کے کنوینر ایڈوکیٹ جلیسہ سلطانہ، بیرسٹر اسدالدین اویسی ممبر پارلیمنٹ جناب عارف مسعود، مولانا محمد ابو طالب رحمانی، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی اور مولانا خالد رشید فرنگی محلی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ ناظرین، وہیں دوسری طرف خبر سامنے آ رہی ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی دارالعلوم وقف دیوبند آمد۔ گزشتہ کل 5 محرم الحرام بمطابق 21 جون کو مادر علمی دارالعلوم وقف دیوبند کے زیر اہتمام قائد الامام شاہ ولی اللہ دہلوی سیمینار ہال میں تخصصات کے طلباء کے سامنے علوم اسلامیہ تدریس طریقہ و آداب کے اہم عنوان پر حضرت والا نے محاضرہ پیش کیا، جس کے مناظر آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، دونوں خبروں سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس طرح کی اور بھی ملی اور ملکی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔